میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی ان اہل کتاب کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے، حنفاء، تمام باطل مذہبوں اور باطل عقیدوں سے جدا ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی سیدھا دین ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اس کا بس انتر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب جو تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ، یہودیوں کو اللہ کی مقدس کتاب توریت ملی تھی، عیسائیوں کو اللہ کی مقدس کتاب انجیل ملی تھی۔ یہ اہل کتاب جو تھے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ چونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، لہذا وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت تک ہم اپنے دین سے جدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک اپنے دھرم سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آخری رسول تشریف نہ لائیں۔ جب وہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو ہم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو جائیں گے اور ان کی اطاعت اور پیروی کریں گے۔ اس طرح اس زمانے میں جو مشرکین تھے، بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کو بھی چونکہ یہود و نصارہ کے میل جول کی وجہ سے معلوم تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، لہذا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اس طرح حضور کی بعثت مبارکہ کے وقت جس قدر کافر پائے جاتے تھے، تمام کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، تمام کے تمام حضور کی آمد کا، حضور کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر ہوا یہ کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ اہل کتاب جو کہ خوش نصیب تھے وہ تو کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئے، حضور پر ایمان لائے۔ مگر کچھ اہل کتاب نے دیکھا کہ نہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنی اسرائیل میں سے نہیں، وہ تو بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو خاندانی حسد ان کے سینوں میں بھڑک اٹھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری پیغمبر بھی ہمارے خاندان میں سے آئے گا، مگر جب دیکھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنو اسماعیل سے آئے ہیں، تو خاندانی حسد کی بنا پر ایمان نہیں لائے، یوں ہمیشہ کی نیک بختیوں سے محروم ہو گئے،
اور ابدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. یہ تو اگلی آیتوں کا خلاصہ تھا. اب آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان اہل کتاب کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے. یعنی ان یہود و نصارہ کو ہم نے اپنی مقدس کتاب سے نوازا تھا. یہودیوں کو توریت عطا کی تھی, عیسائیوں کو انجیل عطا کی تھی. یہ اللہ کی مقدس کتابوں میں ان کو حکم ہوا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا, اور اللہ کی عبادت کرنا دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے, اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا, نامنا کے لیے, شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے عبادت نہ کرنا. اور کیا حکم تھا؟ حنفاء, تمام باطل مذہبوں اور تمام باطل عقیدوں سے جدا ہو کر صرف مذہب اسلام کے پیروکار بن کر اللہ کی عبادت کرنا. اس طرح ان کو حکم ہوا تھا کہ باطل عقیدوں سے بھی جدا رہیں. پہلے حکم ہوتا اخلاص کا, اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. دوسرا حکم ہوا تھا حنفاء, باطل عقیدوں باطل مذہبوں سے جدا رہیں. اور کیا حکم ہوا تھا؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, زکات ادا کریں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اہل کتاب کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے. تو اللہ کی عبادت میں ساری عبادتیں آ گئی, ساری عبادتیں آ گئی. اس میں نماز بھی آ گئی, زکات بھی آ گئی, دیگر اعمال صالحہ بھی آ گئے. پھر الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. تو مفسرین کرام بیان فرماتے اگرچہ آیت کے اگلے والے جز میں عبادت کے اندر ساری عبادتیں آ گئی تھی, مگر نماز اور زکات دونوں اہم عبادتیں ہیں. بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہو تو نماز ہے, اور مالی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہو تو زکات ہے. تو چونکہ یہ اہم عبادتیں کے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان دونوں عبادتوں کو الگ سے بیان فرمایا. اس لیے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, زکات کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہی سیدھا دین ہے. یعنی اہل کتاب کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا: اللہ کی عبادت کرنا, عبادت کے اندر اخلاص رکھنا, اور باطل عقیدوں سے جدا رہنا. اور کہا گیا کہ اگر سیدھے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو, صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو, تو 3 باتوں پر عمل کرنا: عبادت کرنا, عبادت میں اخلاص رکھنا, باطل عقیدوں سے جدا رہنا. مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ, یہ کتاب الہی کے جو احکام تھے اس کو پسے پشت ڈال دی. عبادتیں تو کی مگر اس میں اخلاص نہیں رکھا. نامنا کے لیے, شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے, اپنے جاہلوں سے نذرانے وصول کرنے کے لیے انہوں نے عبادتیں کی. ان کے جاہلوں کے باغ بگیچے, کھیتی باڑیاں جو تھی, ان میں انہوں نے اپنے حصے مقرر کر رکھے تھے. ہم تمہارے عالم ہیں, تمہارے پادری ہیں, تمہارے گرو ہیں, تمہاری کھیتیوں میں سے, تمہاری فصلوں میں سے اتنا نذرانہ ہم کو ملنا چاہیے. اس طرح کیا اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی. دوسرا حکم ان کو کیا تھا؟ حنفاء, تمام باطل عقیدوں سے جدا رہنا. مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ دیکھیے, یہود اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا, 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر ان کا عقیدہ اپنے مذہب پر اور مضبوط ہو جاتا, خدا پر ایمان اور پختہ ہو جاتا. مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ اپنے دین میں, اپنے مذہب میں غلط عقیدہ گھڑ لیا. وہ غلط عقیدہ کیا گھڑا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں, اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں. عزیر ابن اللہ, نعوذ باللہ, حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا. خدا نے کہا تھا کہ حنفاء, باطل عقیدوں سے جدا رہنا, اپنے مذہب میں باطل عقیدہ گھڑ لیا. عیسائیوں کا کیا حال ہوا؟ عیسائیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی, ان کو بھی حکم تھا حنفاء, باطل عقیدوں سے جدا رہنا. مگر ان ظالموں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کنواری مریم کے پاک بطن سے
بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت پر ایمان پختہ ہو جاتا. اللہ ایسا قادر و قیوم ہے تو ایسا قادر و قیوم ہے, ایسا قدرت والا ہے, ایسا طاقت والا ہے, چاہے تو کسی انسان کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے. عقیدہ پختہ ہو جاتا. مگر ان ظالموں نے الٹا کیا کر دیا, ایک غلط عقیدہ اپنے مذہب میں داخل کر لیا کہ حضرت عیسیٰ تو نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں, سن آف گاڈ, گاڈ کے سن ہیں, خدا کے بیٹے, نعوذ باللہ. اس طرح انہوں نے کیا کر دیا, غلط عقیدہ داخل کر دیا. خدا کا حکم تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان کو حکم تو یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کریں, دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے, حنفاء, تمام باطل عقیدوں سے جدا ہو کر. مگر غلط عقیدے ڈال دی. حکم تھا کہ کیا, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اس میں بھی کوتاہیاں کرتے رہے. اس طرح انہوں نے کیا کیا, اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی, باطل عقیدے اپنے مذہب میں داخل کر دیے, اور یوں کتاب الہی میں جو حکم ہوا تھا اس کا انادر کیا, اس کے برعکس عمل کیا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب الہی کے مستحق ہوئے. ایک تو حضور کی نبوت پر ایمان نہیں لائے, جانتے تھے پہچانتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, ایمان نہیں لائے. دوسرا, کتاب الہی میں جو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف کیا تو عذاب الہی کے مستحق ہوئے. اس طرح وہ قوم کہ جو ایک خدا پر ایمان رکھنے والی تھی, اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والی تھی, کتاب الہی پر ایمان رکھنے والی تھی, مگر انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا اور کتاب الہی میں جو احکام دیے گئے تھے اس کے برخلاف کیا, تو دونوں جہان میں رسوا ہو گئے, دونوں جہان میں تباہ ہو گئے, اس دنیا میں رسوا ہوئے, آخرت میں عذاب الہی کے مستحق ہوئے. یہ تو اس آیت کی تفسیر ہو گئی. اب اس سے میں نکات کا ملتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کی اس آیت سے میں ملتا وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں, دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے. اہل کتاب کو حکم ہوا تھا کہ اخلاص رکھیں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے, نامنا کے لیے, شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے, کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے عبادت نہ کرے. اگر وہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے گا تو ایک بھی عبادت کا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. حدیث میں پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیتیں درست ہیں, ہر عبادت کا, بڑی و چھوٹی, ہر عبادت کا اجر و ثواب ملے گا. اور اگر نیت درست نہیں ہے تو رات بھر نمازیں پڑھتے رہیں, سال بھر نمازیں پڑھتے رہیں, زندگی بھر عبادتیں کرتے رہیں, نیت درست نہیں ہے, ایک بھی عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا لکل امرئ ما نوی, ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کی. اگر اللہ و رسول کی رضا کی نیت کی ہے تو اللہ کی خوشنودی ملے گی, اور دنیا کی نیت کی ہے تو دنیا ملے گی مگر ثواب نہیں ملے گا. پھر اس کو سرکار نے مثال سے بیان فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرات یتزوجها فہجرتہ ما ہاجر الیہ. اس زمانے میں ہجرت ہو رہی تھی, کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے صحابہ کرام مسلمان آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے. حضور نے بیان فرمایا میرے صحابیو سن لو, ہجرت کر رہے ہو مگر جس کی ہجرت اللہ و رسول کے خاطر ہوگی. میں اس لیے ہجرت کر رہا ہوں کہ یہاں مکہ میں دین پر عمل نہیں کر سکتا ہوں, نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہوں, کھل کر کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا ہوں, وہاں جا کر آرام سے نماز پڑھ سکوں گا, دین پر عمل کر سکوں گا. اس طرح جس کی ہجرت اللہ و رسول کے خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی خاطر ہے, یعنی اس کو اجر و ثواب ملے گا. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ بھئی چلو یہاں کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں کاروبار نہیں کر سکتا ہوں, میری دکان نہیں چلتی ہے, میرا دھندا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے, مدینہ میں جاؤں گا تو کاروبار کروں گا, دھندا بزنس کروں گا, میری دکان چلے گی, اس طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے. یا پھر یہ کہ یہاں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں, لوگ مجھے لڑکیاں نہیں دیتے,
میری شادی نہیں ہو رہی ہے، وہاں مدینہ جا کر میں کسی عورت سے نکاح کر لوں گا، مجھے رشتہ مل جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اس طرح اگر کسی آدمی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو پھر اس کی ہجرت میں وہی ملے گا جو ثواب نہیں ملے گا۔ تو عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے عمل کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ایک مقام پر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا کے ذریعے باطل نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یعنی جو آدمی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار نے اللہ نے مثال بیان فرمائی، مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو آدمی ریاکاری کے لیے، اخلاص کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ بہت بڑی پہاڑ کی چٹان ہو، اور چٹان کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہے تو گرد و غبار ہو جاتا ہے، مٹی جم جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس پر اچانک موسلادھار بارش آئی، تو موسلادھار بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ ساری مٹی بہہ جائے گی، چٹان بالکل صاف و شفاف ہو جائے گی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اللہ فرماتا ہے بارش آئی اس کو بالکل چکنا اور صاف کر دیا۔ کس کو؟ وہ چٹان کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ریاکاری کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ظاہراً تو بڑی بڑی عبادتیں، کتنی بڑی عبادتیں کی اور اتنا بڑا نیکوکار ہے، اتنا بڑا نیکوکار ہے، مگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری عبادتوں کو مردود فرما دے گا اور وہ اس طرح صاف و شفاف ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا جیسا کہ وہ چٹان خالی ہو جاتی ہے، کوئی عبادت کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو بندے کو چاہیے عمل میں اخلاص رکھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک باتیں کرتا ہے، فرشتے رجسٹروں میں لکھتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجسٹروں کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مولا تیرے فلاں بندے نے فلاں کام کیا، فلاں نصیحت کی، فلاں اچھی باتیں کی، ہم دیکھ کر کانوں سے سن کر اس کو یہاں لکھ کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتا الق تلک الصحیفۃ، الق تلک الصحیفۃ، ان رجسٹروں کو نیچے پھینک دو، ان رجسٹروں کو نیچے پھینک دو۔ مولا ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، خود لکھ کر آئے ہیں۔ تو یہ فرما رہا ہے کہ رجسٹروں کو پھینک دو، کہا کہ انہوں نے عمل کیا وَلَمْ يُرِدْ وَجْهِي، میری رضا کے لیے عمل نہیں کیا تھا، رجسٹروں کو نیچے پھینک دو۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، بندے کے بعد بیٹھا ہے کہ نیک عمل کرے تو لکھوں، نیک عمل کرے تو لکھوں، مگر بندے نے نیک عمل کیا نہیں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اچانک اللہ فرماتا اکتب لفلان کذا و کذا، میرے بندے کے لیے فلاں فلاں عمل لکھو۔ اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ میرے بندے کے لیے فلاں فلاں عمل لکھو۔ فرشتہ عرض کرتا مولا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں کچھ کیا ہی نہیں ہے پھر بھی لکھ دوں۔ اللہ فرماتا اس نے عمل کیا تو نہیں ہے، مگر اس کی نیت میں تھا کہ فلاں عمل کروں گا، فلاں نیک عمل کروں گا، مگر فلاں پرابلم کی وجہ سے عمل نہ کر سکا، بیچارہ تکلیف میں آنے کی وجہ سے نہ کر سکا، مگر چونکہ نیت تھی لہذا اچھی نیت کی وجہ سے اس کے رجسٹر میں بغیر عمل کیے اس عمل کا اجر و ثواب لکھ دو۔ تو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے۔ اخلاص ہوگا تو ہر عمل کا اجر و ثواب ملے گا، اخلاص نہیں ہوگا تو ایک عمل کا بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا نقطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ کی عبادت کریں دین میں اس کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے تمام باطل عقیدوں سے جدا ہو کر۔ اس سے پتا چلا کہ دین اسلام میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عقیدہ ضروری ہے، ایک عمل ضروری ہے۔ عمل اور عقیدہ دونوں ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے مگر عمل درست نہیں ہے، کام نہیں بنے گا۔ عمل درست ہے،
مگر جو ہے عقیدہ درست نہیں ہے کام نہیں بنے گا. دونوں چیزیں جب ہوں گی تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے, کچھ لوگ عقیدے کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی میں تو سب کو حق مانتا ہوں, میں سب کو اچھا مانتا ہوں, کسی کو برا نہیں کہتا ہوں, میرے نزدیک سب برابر ہیں, سب اللہ کے نیکوکار بندے. یہ جملے ظاہراً تو خوبصورت لگ رہے ہیں, میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں, مگر اللہ و رسول کے نزدیک یہ جملے خوبصورت نہیں ہیں. اللہ و رسول کے نزدیک حکم یہ ہے کہ حق کو حق کہو, باطل کو باطل کہو, دن کو دن کہو, رات کو رات کہو, اجالے کو اجالا کہو, اندھیرے کو اندھیرا کہو. ہم کیا سمجھتے ہیں, نہیں سب اچھے ہیں. تو اگر یہ ہو کہ حق کو بھی حق کہا جائے اور باطل کو بھی حق کہا جائے, اجالے کو بھی اجالا کہا جائے اور اندھیرے کو بھی اجالا کہا جائے, دن کو بھی دن کہا جائے اور رات کے بارے میں کہیں نہیں یہ بھی دن ہے, تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. اللہ نے جو پیغمبران کرام جو مبعوث فرمائے اسی لیے کہ حق و باطل کے درمیان تمیز ہو جائے, کتابیں نازل فرمائے اس لیے کہ حق و باطل کے درمیان تمیز ہو جائے. یہ کیا مطلب ہے سب کو ایک ہی کہتے رہو؟ عقیدہ درست کرنا ضروری ہے. آپ سوچئے قرآن نے کیا کہا, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, تمام باطل عقیدوں سے جدا ہو کر اہل کتاب یہود و نصارہ ایک خدا کو ماننے والے, اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے, اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے, عبادتیں بھی کرتے تھے. اور کیا ہوتا تھا, گھر سنسار چھوڑ کر عبادت خانوں میں بیٹھ جاتے, زندگی بھر عبادت کرتے رہتے, مگر غلط عقیدہ ہو گیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا, ساری عبادتیں برباد ہو. تو عقیدہ درست ہے, ہر کوئی برابر ہے, ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. حنفاء, باطل عقیدوں سے جدا ہو کر. تو عقیدہ ضروری ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے عقیدہ تو درست کر لیا مگر عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں ٹناٹن سننے ہوں, فلاں بزرگ کے عرس میں ہر سال جاتا ہوں, ہر سال فلاں بزرگ کی پابندی کے ساتھ نیاز کرتا ہوں, جہاں بھی نیاز ہوتی ہے برکت حاصل کرنے کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہوں, مگر نماز ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں. روزہ بھائی میرا تو جو ہے روزی روٹی کا سوال ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. زکوٰۃ میں لم سم دے دیتا ہوں, سال بھر دیتا ہی رہتا ہوں, میرا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو اس طرح نہیں چلتا ہے. دونوں باتوں کا اللہ نے حکم دیا, کیا کہا, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, یہاں تک عمل کا ذکر ہے. وَحُنَفَاءَ, باطل عقیدوں سے جدا ہو کر اس میں عقیدے کا ذکر ہے. دونوں کو ملا کر پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہی سیدھا دین ہے. سیدھے دین پر قائم رہنا ہے, صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے, تو عقیدہ بھی درست کرنا ہوگا, عمل بھی درست کرنا ہوگا. ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے, ایک نے صرف عمل درست کر لیا, بس نمازیں پڑھو, روزے رکھو, عقیدہ تو غلط رکھو. اور ایک نے عقیدہ درست کر لیا, سنی ٹناٹن بن گیا, مگر نمازوں پر نمازیں قضا ہو رہی ہے. روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم عطا فرمائے, قرآن کی سمجھ عطا فرمائے, اور ان قرآنی اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام حضرات 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں.